جہاں بھی رہو حق بولنا، وَأَن تَقُولَ حَقًّا حَيْثُمَا كُنْتَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قابل قدر مشائخ کرام، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، ابھی ہم دلوں کو لگنے والی بیماریاں اس موضوع کے تعلق سے فضیلت الدکتور عبد الرحمن مدنی حفظہ اللہ سے نہایت ہی پرمغز بیان سن رہے تھے. واللہ حقیقت میں یہ درس اگر اسے آب زر سے لکھا جائے تو شاید کم پڑ جائے. واقعی یہ درس سننے کے لائق تھا، منہ پر کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، ورنہ حقیقت میں اس درس کے تعلق سے خصوصی تبصرے کی ضرورت تھی. بس میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، ریکارڈنگ ہوئی ہے، آپ ذمہ داران سے اس کی ریکارڈنگ لیں، اور جب بھی آپ کو لگے کہ میں راہ راست سے تھوڑا بھٹک رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ شیطان مجھ پر حاوی ہو رہا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس مقصد سے شاید بھٹک رہا ہوں، اس درس کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں واقعی یہ 45-50 منٹ کا جو درس ہوا، بہت کم دروس میں نے اتنے اہم سنے ہیں جو حقیقت میں ایک انسان کی زندگی بدل ڈالے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس درس کو آپ بار بار سنتے رہیں گے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں لغزشوں سے محفوظ رکھے. دلوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے اسے بدلتے رہتا ہے. اللہ کے رسول نبی ہونے کے باوجود ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. تو اگر اللہ کے رسول یہ دعا بار بار کرتے ہوں تو ہمیں کتنی ضرورت ہے. ایک انسان کبھی بھی اسے اپنے نفس پر بہت زیادہ مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑا نیک ہوں، پارسا ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں. پتہ نہیں کب اس کا دل پلٹ جائے، کسی شبہے سے متاثر ہو جائے اور اس کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائے. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کسی زندہ شخص سے متاثر ہونے سے افضل ہے، اس کی اقتدا کرنے سے افضل ہے کہ جن کی وفات ہو چکی ہے انہیں اپنا قدوہ اور آئیڈیل بناؤ، کیونکہ ان کی فائل بند ہو چکی ہے. لیکن جو زندہ ہے آج انتہائی متقی اور پرہیزگار تمہیں نظر آ رہے ہیں، آئندہ کل کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہو کہ کیا ہوگا.
اور کتنے ایسے ہمارے سامنے گزر چکے جو ایک زمانے میں انتہائی سلفی عقیدے کے حامل تھے، متقی و پرہیزگار تھے، لیکن خاتمہ بڑا برا ہوا۔ ایک زمانے میں ان کے سامنے اہل علم کی بڑی بڑی مجلسیں سجی رہتی، اور کسی بدعت نے ان کے دلوں پر اٹیک کیا، کسی شبہے نے اپنا اثر کیا، اور پھر بعد میں گمراہوں کے سردار بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین بچائے ہمیں ایسے آفت اور مصیبت سے، جو دلوں کو لگنے والی بیماریاں ہیں، خصوصاً جو بدعات ہیں، جو ایک انسان کے عقیدے کو، ان کے دین کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو ان سے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سالم رکھے۔ جو موضوع میں نے آج کے درس کے لیے انتخاب کیا ہے اس پر آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اس درس کا میں نے یہ موضوع اختیار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، جس علم کا اللہ رب العالمین نے ہمیں مکلف بنایا ہے، اور قیامت کے دن ہم سب سے سوال کیا جائے گا، ان میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم جانکاری اور علم حاصل کریں۔ دیکھیں، دین کے تمام مسائل ایک درجے کے نہیں ہیں، بعض مسائل انتہائی باریک ہیں، عوام اگر ان مسائل کے تعلق سے کوئی علم نہ رکھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، بلکہ عام طلبہ علم اور علماء بھی ان مسائل کے تعلق سے اگر غافل رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امت کے جو کبار علماء ہیں وہ صرف ان مسائل کے تعلق سے اپنی زبان کھولنے کے اہل ہوتے ہیں، لوگوں کو مشورہ دینے اور رہنمائی کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ ایسے مسائل اگر علماء کے پاس آپ جا کے سوال کریں، ان سے پوچھیں، تو وہ جواب دینے سے کتراتے ہیں، جواب نہیں دیتے، بلکہ کبار علماء کی طرف وہ آپ کو رجوع کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے جو رہنمائی ہے ان کی روشنی میں آپ عمل کریں۔ اور بعض مسائل ہیں اہل علم کو ان کا جاننا ضروری ہے، لیکن شریعت کے کچھ بنیادی مسائل ہیں جن پر حقیقت میں شریعت کا دار و مدار ہے، شریعت کی بنیاد جس پر قائم ہے، ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص و معاشرے کا اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسے جانکاری ہونی چاہیے ان مسائل کی۔ بحیثیت مسلمان اگر وہ اس علم سے بھی جاہل ہے، نہیں جانتا، کوئی کوشش نہیں کی، تو یہ ڈر ہے کہ کہیں اسلام سے خارج نہ ہو جائے۔ نواقض اسلام میں سے علماء ایک اہم ناقض یہ بیان کرتے ہیں کہ دین سے اعراض کرنا، شریعت سے اعراض کرنا، نہ اس کے تعلق سے وہ علم حاصل کرتا ہے، نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، اسے بتانے کی کوشش کی جائے تو سنتا نہیں، اعراض کرتا ہے، اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، یعنی بالکل یہ دین سے کٹا ہوا ہے، اس کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ اسے سکھانے جائیں کہ تم مسلمان ہو، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، تو ذرا اس کے بارے میں سیکھو، تو اعراض کرتا ہے، سیکھنے کے لیے تیار نہیں، فالتو کام سمجھتا ہے۔ اگر اسے آپ کہے کہ آج ہم نے اپنے گاؤں میں مسجد میں درس رکھا ہے، تشریف لائے، دین کی کچھ باتیں سیکھیں، کہتا ہے ان فالتو کاموں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس اور بھی بہت سارے ضروری کام ہیں۔ انہیں فالتو کام نظر آتے ہیں یہ۔ اگر ان سے پوچھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، پتہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو ایسا شخص حقیقت میں صرف نام کا مسلمان ہے، اس کے پاس اسلام نام کی کوئی چیز نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی واقف نہیں ہے، اسے آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں پوچھیں، دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں پوچھیں، ارکان ایمان کے متعلق پوچھیں، فرشتوں کے متعلق پوچھیں، قیامت کے بارے میں پوچھیں، اس کے ذہن میں کوئی تصور نہیں۔ نماز کے بارے میں پوچھیں، کبھی نماز پڑھی ہی نہیں، نہ وضو کا طریقہ اسے پتا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کچھ بھی اسے پتا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کا اسے علم نہیں ہے، کلمہ شہادت کے بارے میں نہیں جانتا۔ بہت سارے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جن کے نام سے آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ وہ شخص مسلمان ہے،
لیکن ان چیزوں کے بارے میں پوچھے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، کبھی اس طرف اس نے دھیان دیا ہی نہیں. اسے اگر آپ سمجھانے کی کوشش کریں، چلے آپ کو ہم بتاتے ہیں، وہ آپ سے اعراض کرے گا کہ یہ چیزیں اپنے پاس ہی رکھیں، یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. اسے وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ ایک پستی کی علامت سمجھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو بہت ہائر لیول کا سمجھ رہا ہے کہ میں جس لیول کا ہوں میرے لیول سے یہ سوٹ نہیں کرتا ہے. تو ایسا شخص گرچہ اس کا نام رہے مسلمانوں جیسا، صرف نام رکھ دینے سے وہ مسلمان نہیں ہو جائے گا. بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، آپ چلے جائیں بہت سارے لوگوں سے پوچھیں، رمضان مہینے میں عام دوسرے غیر مسلموں کی طرح کھاتے پیتے رہتے ہیں، نام پوچھیں، نام سے آپ کو یہی لگے گا کہ وہ شخص مسلمان. اسے آپ کہے کہ آپ روزہ نہیں رکھتے، تعجب کے ساتھ، روزہ کیا ہوتا ہے؟ تو ماہ رمضان چل رہا ہے، رمضان ماہ، یہ ماہ کون سا ہوتا ہے؟ ہم تو جنوری فروری جانتے ہیں، یہ رمضان کون سا مہینہ آیا؟ کچھ بھی پتا نہیں، یہ حقیقت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک کا علم نہیں، تو باقی چیزوں کا علم بدرجہ اولی نہیں ہوگا. تو ایسا شخص دین کے بنیادی چیزوں کے بارے میں جاہل ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا. اگر وہ جب قبر میں پہنچے اور اس سے سوال کیا جائے تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، تمہارے نبی کون تھے، کہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا اس وجہ سے مجھے نہیں پتا کچھ، کیا بچ جائے گا اس عذر کو پیش کر کے؟ نہیں بچ سکتا. یہ بنیادی چیز ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی علم نہیں رکھتے. علم نہیں رکھتے کا کیا معنی؟ یعنی شریعت کے متعلق علم نہیں رکھتے. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیاوی چیزوں کے بارے میں پوچھے، وہ آپ کو خوب جانکاری دیں گے، سوئی سے لے کر جہاز تک ہر چیز کی اس کے پاس جانکاری ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں. لیکن شریعت کے متعلق وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے متعلق بالکل غافل ہے، کچھ بھی نہیں پتا. آج سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں تو بے شمار ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جن کے نام ہمارے نام کی طرح ہے، وہ ہمارے ہی معاشرے کا ایک فرد ہے، لیکن دینی علم سے دوری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ لوگ دین کی بنیادوں سے غافل ہیں. تو انہی میں سے ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں جانکاری ہونی چاہیے. قبر کے اندر جو 3 سوالات ہم سے کیے جائیں گے، ان میں سے ایک سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا. احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرا کا نام نکیر ہے. اسے بیٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں، دین کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا، یا اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھتے ہیں من نبیک، تمہارے نبی کون تھے. مختلف روایتوں میں اس طرح کی باتیں آئی ہوئی ہیں. متعدد روایتوں کے اندر یہ قبر کے سوالات کے بارے میں احادیث آئی ہوئی ہیں، اور یہ سب صحیح احادیث ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب سے پوچھا جائے گا. یہ سوالات پہلے سے آؤٹ ہیں، پہلے سے آؤٹ ہیں، اور بظاہر کسی کو لگ سکتا ہے کہ آسان ہے بڑے، لیکن حقیقت میں کیا قبر کے اندر جب ہم پہنچیں گے، اس مرحلے سے گزریں گے، حقیقت میں آسان ہونے والے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کئی بار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی، بلکہ یہ تک کہا کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی عمل نہ کرے تب بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا، جنت ان کے لیے پکی ہے. اس طرح اللہ کے رسول کی زبان سے اپنے کانوں سے بارہا سنا تھا کہ عثمان جنتی ہیں. اس کے باوجود جب کسی قبرستان سے گزر ہوتا تو زار و قطار روتے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ آپ کسی قبر سے گزرتے ہیں، جب بھی آپ کو دیکھا تو زار و قطار رونے لگتے ہیں. تو کیا کہتے کہ یہ قبر جو ہے نا، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے.
یہ پہلی منزل ہے. اگر اس منزل میں انسان آسانی کے ساتھ کامیاب ہو گیا, اسے کراس کر لیا, پاس ہو گیا اس میں, تو آگے کے جتنے مراحل ہیں وہ آسان ہوتے جائیں گے. لیکن یہاں اگر پھنس گیا تو آگے کے تمام مراحل اور سخت ہوتے جائیں گے. تو اس منظر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. غور کریں کہ جن کے پاس جنت کا ٹکٹ موجود تھا وہ اس منظر کو دیکھ کر روتے تھے کہ مجھے اس منظر کو کراس کرنا ہے, پاس کرنا ہے, میرا ایک دن اس سے سابقہ پڑھنا ہے. اور اس سے خوف کھاتے تھے, لرزہ طاری ہو جاتی اور رونے لگتے. تو بظاہر یہ سوالات جتنے آسان لگ رہے ہیں حقیقت میں اتنے آسان ہونے والے نہیں ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع الغرقد کے اندر ایک صحابی کو دفن کیا. تدفین کے بعد اپنے صحابہ سے کہتے ہیں استغفروا لأخیکم وصلوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل. اپنے بھائی کے لیے تم اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرو اور اللہ رب العالمین سے اپنے اس بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. فإنه الآن يسأل. ابھی ان سے سوال و جواب شروع ہو جائے گا. اللہ رب العالمین تمہارے اس بھائی کو ثابت قدم رکھے, اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرو. یہ کون تھے؟ ایک صحابی رسول تھے. اگر ایک صحابی رسول بھی اس بات کے محتاج ہے کہ ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا کی جائے, اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کی جائے, تو صحابی سے بڑے کوئی پیر ہو سکتے ہیں؟ کوئی ولی بزرگ خواجہ غریب نواز ہو سکتا ہے؟ لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں اپنے ان پیروں کے بارے میں, ولیوں کے بارے میں, کہ یہ ہماری محتاجگی دور کر سکتے ہیں. اور یہاں ایک صحابی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے تم اللہ رب العالمین سے کیا کرو؟ مغفرت کی دعا کرو, ثابت قدمی کی دعا کرو. اگر ایک صحابی رسول بھی وفات کے بعد اس بات کے محتاج ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے لیے دعا کرے اللہ رب العالمین سے, تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں جو محتاج نہ ہو؟ اگر وہ محتاج ہے ہماری دعاؤں کے, تو کیا یہ عقل مندی ہوگی کہ اس محتاج سے ہم اپنی محتاجگی دور کرانے کے لیے سوال کریں؟ اور اللہ رب العالمین جو صمد ہے, جو بے نیاز ہے, جو غنی ہے, اسے بھول جائے اور محتاجوں کے چکر میں پڑ جائے اور ان سے اپنی محتاجگی دور کرانے کے بارے میں سوچنے لگے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عقل مندی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ حکم دیا ہے کہ میت کو جب دفن کیا جائے تو اس کی ثابت قدمی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے کہ اللہ میرے بھائی کو, انسان تھے, لغزشیں ہوئی ہے بشری تقاضے کے تحت, اللہ فرشتوں کے جواب میں اسے ثابت قدم رکھنا. یہ دعا کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہمیں. پتہ چلا کہ یہ مرحلہ بڑا کٹھن ہے, آسان مرحلہ نہیں ہے. اس میں خصوصی طور پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہارے نبی کون تھے؟ اگر ہم نے اپنے نبی کے بارے میں نہ کوئی علم حاصل کیا, نہ آپ کے ہم پر کیا حقوق ہیں, ان کی معرفت حاصل کی اور نہ ان حقوق کو ادا کیا, بلکہ عملی زندگی میں قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی پامالی کرتے رہے, حق تلفی کرتے رہے زندگی بھر, تو کیا یہ ممکن ہے کہ جب قبر میں پہنچے تو جواب صحیح ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت بھی ہمیں حاصل ہو؟ ہر کسی کے دل میں خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں قیامت کے دن حاصل ہو جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو, حوض کوثر کا پانی ہمیں بھی نصیب ہو. خواہش تو ہے, لیکن کیا کبھی ہم نے کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی معرفت حاصل کرنے کی؟ کبھی اپنا جائزہ بھی لیا کہ کیا اللہ کے رسول کے حقوق ہم ادا بھی کر رہے ہیں یا قدم قدم پر ان حقوق کی دھجیاں اڑا رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور پھر عملی زندگی میں ان حقوق کو ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کے کیا حقوق ہیں ہم پر؟ ایک شخص جب اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس سے طلب کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ شہادت کا اقرار کرو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس کلمے کے اقرار کے بغیر کیا کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟
دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. اگر پوری دنیا کے لوگوں کو ہم اگر تقسیم کرنا چاہیں تو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, اس کلمے کا اقرار کرنے والے اور اس کلمے کا اقرار نہ کرنے والے. جنہوں نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا انہیں اللہ کی جنت نہیں مل سکتی. اس کلمے کا اقرار اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو اللہ رب العالمین کی جنت اس کے لیے حرام ہے. اگر اس کا اقرار کیا ہے اور اس کلمے کی اس نے حفاظت بھی کی, ان باطل عقائد اور اعمال سے, جن باطل اور عقائد سے اعمال سے ایک کلمہ ٹوٹ جاتا ہے. کب تک حفاظت کی؟ جیسے وضو کی آپ حفاظت کرتے ہیں جب تک نماز ختم نہ ہو جائے. اگر اس سے پہلے وضو ٹوٹ جائے نماز آپ کی درست ہوگی؟ نہیں درست ہوگی, آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا نا. پھر جب تک سلام نہ پھیر دیں تب تک وضو کو باقی رکھنا پڑے گا, اس کی حفاظت کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے اس کلمہ شہادت کی حفاظت کرنی پڑے گی ان چیزوں سے, ان باطل اعمال سے, باطل عقائد سے, جن اعمال و عقائد کی وجہ سے ایک کلمہ ٹوٹ سکتا ہے. حفاظت کب تک کرنی ہے؟ جب تک یہ سانس چل رہی ہے, جب تک یہ آنکھ کھلی ہوئی ہے. اگر ہم نے حفاظت کر لی اور بشری تقاضے کے تحت بعض گناہیں بھی سرزد ہوئی تو اللہ رب العالمین چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر کے بس کلمہ توحید کی وجہ سے اسے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر سکتا ہے. گرچہ گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں, ایک ایک رجسٹر جہاں تک نگاہ جائے صرف گناہوں سے بھرا ہوا ہو, اگر توحید کی حفاظت کی ہے اس بندے نے, اللہ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر سکتا ہے. اور چاہے تو گناہوں کے بقدر اسے سزا دے گا, لیکن اگر توحید اس کے پاس موجود ہے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, جنت اسے اللہ کی ضرور ملے گی. تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کلمہ ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے. اس کلمے کے اندر دو جز ہے, ایک ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار اور دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار. جیسے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر جنت نہیں مل سکتی, اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کیے بغیر بھی جنت نہیں مل سکتی. اس کلمے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اہم حقوق ہیں جن کا ایک بندہ اقرار کرتا ہے اسلام قبول کرتے وقت. پہلا حق کیا ہے؟ اشہد ان محمدً عبدہ, یہ اللہ کے رسول کا پہلا حق ہے. اپنے آپ کو اگر آپ مسلمان کہہ رہے ہیں, اس کلمے کا اقرار کرنے والا دعویٰ کر رہے ہیں, تو تسلیم کریں کہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے تھے. افسوس کی بات یہ ہے بدعقیدگیاں اس طرح پھیلائی گئی لوگوں کے درمیان اور لوگوں کے اندر اس قدر باطل عقائد داخل کیے گئے کہ اس کلمے کا اقرار کرنے والا عملی طور پر کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ بے شمار لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ انسان نہیں تھے, بشر نہیں تھے, اللہ کے بندے نہیں تھے, کوئی دوسری مخلوق تھے, نور سے پیدا کیے گئے تھے, آدم کے سنتان نہیں تھے. حالانکہ اس کے باوجود اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن بھی مناتا ہے. یہ تناقض بھی دیکھیں, ایک طرف اللہ کے رسول کو آدم علیہ السلام کی سنتان میں سے نہیں مانتا, نوری مخلوق تھے, مٹی سے پیدا نہیں کیے گئے تھے, اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن بھی مناتا ہے. یہ بدعقیدگیاں جب انسان کے اندر داخل ہوتی ہے نا تو عقل بھی ختم کر دیتی ہے. تو یہ اللہ کے رسول کا پہلا حق ہے کہ اللہ کے رسول کو آپ اللہ رب العالمین کا بندہ تسلیم کریں. قل انما انا بشر مثلکم, قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ عقیدہ ہمیں سکھایا ہے. اے رسول لوگوں کو کہہ دیں کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں. فرق کیا ہے تمہارے درمیان اور میرے درمیان؟ یوحا الی, فرق یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے, عام انسان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی. تو یہ فرق ہے اللہ کے رسول اور دوسرے لوگوں میں کہ اللہ کے رسول کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی, عام لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی ہے. لیکن بشر ہونے میں مثلکم کہا, قل انما انا بشر مثلکم, میں تم جیسا ایک انسان ہوں. انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر حقیقت میں یہ سچے رسول ہوتے تو ہم جیسے کھاتے پیتے کیوں, بازاروں میں ہماری طرح گھومتے کیوں ہیں, یہ چلتے پھرتے کیوں ہیں؟ فرشتوں میں سے اللہ نے کسی کو چن کر ہمارے درمیان رسول کیوں نہیں بھیجا؟ یہ کفار کا اعتراض تھا. پتا کیا چلا کہ اللہ کے رسول کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین کا کیا تسلیم کریں؟
بندہ تسلیم کرے، اور یہ اللہ کے رسول کی توہین نہیں ہے۔ سب سے عزت کے مقام پر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی لقب کا انتخاب کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ کے رسول کے لیے انتہائی عظیم مقام ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے 7ویں آسمان کے اوپر۔ اس عزت کے مقام پر جب اللہ کے رسول کا تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ اللہ رب العالمین نے عبد کا لفظ استعمال کیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کا بندہ ہونا اللہ کے رسول کی توہین نہیں، یہ اللہ کے رسول کی تعظیم ہے۔ دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ کی رسالت کے بارے میں ذرہ برابر بھی کسی کو شبہ رہا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بعض لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفری عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے کہ روافض کی ایک جماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ رسالت در حقیقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے والی تھی۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے چوک ہو گئی، غلطی سے محمد بن عبداللہ کو دے کر چلے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی شک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں تو وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار بھی کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائے، زندگی میں کبھی اس نے کوئی شرک نہیں کیا، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود برحق مانا، لیکن اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں اس کا انکار ہو یا شک ہو، تو ذرہ برابر بھی وہ شخص جنت پانے کا مستحق نہیں ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ایسا شخص۔ 0.0000 کر کے بھی ایک کر کے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بیان کرتے تھے، یہ باطل عقیدہ ہے، جان لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ باطل عقیدہ لوگوں کے درمیان داخل کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب کوئی شریعت کا بنیادی علم بھی نہ رکھتا ہو اور لوگوں کے درمیان دین سکھانے آ جاتا ہو تو اسی طرح کی بدعقیدگیاں پھیلتی ہے، اور جو ان سے دین سیکھتے ہیں وہ اسی طرح کا دین سیکھ کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں، اہل علم سے دین کو سیکھیں، ذرہ برابر بھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں بچتا اور اس کے جنت میں جانے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ایسا شخص کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا اگر اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرے یا اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں اسے شک ہو۔ یہ دوسرا حق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تیسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ڈیوٹی دی تھی، اللہ رب العالمین کے اس فریضے کو، اس ڈیوٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے دین کو لوگوں تک اسی طرح پہنچا دیا ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دیا تھا۔ نہ اپنی طرف سے کچھ اس میں بال کے برابر بھی اضافہ کیا ہے، نہ ذرے کے برابر اس میں کوئی کمی کی ہے، بغیر کسی کمی و بیشی کے اللہ کے دین کو لوگوں تک اسی طرح پہنچا دیا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے یہ دین اللہ کے رسول کو دیا تھا۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا اور اسے لگتا ہے کہ نہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے شریعت نازل کی تھی اور اللہ کے رسول نے اسے چھپا لی ہے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ جو کوئی کہے کہ اللہ کے رسول نے بعض چیزوں کو چھپا لیا ہے تو اس نے اللہ رب العالمین پر بہتان باندھا، جھوٹ باندھا اس نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا اعلان کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جم غفیر کے سامنے یہ گواہی لی ان سے، صحابہ اکرام سے، کیا میں نے اللہ کے دین کو تم تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ تو سب نے گواہی دی تھی کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے اللہ رب العالمین کے دین کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحیح مسلم کی روایت ہے 3 مرتبہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، ابھی جو ان لوگوں نے اقرار کیا ہے اللہ تو اس پر گواہ رہنا۔ یہ گواہی جو صحابہ اکرام نے دی تھی یہ پوری امت کے اوپر اللہ کے رسول کا حق ہے کہ گواہی دے اللہ کے رسول نے اس دین کو کما حق کو پہنچا دیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اسی طرح بغیر کسی کمی بیشی کے۔ اگر کوئی اس حق کو ادا کرتا ہے تو کیا اس کے بعد بھی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے اپنی طرف سے یہ کہنے کی کہ یہ بھی تو اچھا ہی کام ہے، کرنے میں کیا حرج ہے؟
ہم کوئی گناہ کا کام تھوڑے کر رہے ہیں, نیکی ہی تو کر رہے ہیں. جو بھی کوئی بدعت اپنی طرف سے انجام دیتا ہے اسے یہی لگتا ہے. آپ کسی میلادی سے کہیں جو جشن میلاد مناتا ہے, کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی میں, پیدائش کی خوشی میں اگر ہم جشن منائیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس بنا پر سزا دیں گے. تو ایسے بھائیوں سے ہم کیا کہیں گے کہ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے رسول کو دین دیا تھا, صحابہ اکرام کو جو اللہ کے رسول نے دین سکھایا تھا وہ مکمل تھا, اللہ کے رسول نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی. یہی اصل دین ہے جو قیامت کے دن بندہ اگر پیش کرے تو قبول کیا جائے گا, اور دوسرا کوئی دین پیش کرے تو قبول نہیں کیا جائے گا. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اس حق کو مانتا ہوں, تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا. جو اس حق کو مانے گا کبھی بھی کوئی بدعت داخل کرنے کی گنجائش اس کے پاس نہیں رہے گی. لیکن آج سماج اور معاشرے پر نظر دوڑائیں, بے شمار بدعتیں موجود ہیں. اس حق کے اوپر یہ بدعتیں ڈاکہ ڈال رہی ہیں. اگر یہ آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دین کو صحیح طریقے سے پہنچا دیا ہے, مکمل طریقے سے پہنچا دیا ہے, تو آپ کے پاس گنجائش نہیں بچتی کہ اس کے باوجود آپ یہ اضافہ کریں دین کے اوپر اور کہیں کہ اس میں حرج ہی کیا ہے, نیکی کا ہی تو کام ہے, اچھا ہی تو کام کر رہا ہوں, مقصد تو ہمارا نیک ہے نا, نیت تو اچھی ہے نا. اس کی گنجائش نہیں بچتی. اگر صحابہ اکرام اسے دین کے طور پر نہیں جانتے تو وہ چیز دین نہیں ہو سکتی, وہ بدعت ہے, اور کوئی بھی بدعت کبھی اچھی نہیں ہوتی, وہ گمراہی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہے. چوتھا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزوں میں معصوم جانا جائے. معصوم کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا, فرشتے معصوم ہیں, فرشتے گناہ نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے اللہ رب العالمین کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے, معصوم ہے فرشتے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا ہے, یہ اللہ کے رسول کا ہم پر حق ہے کہ 4 چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم جانے. پہلی چیز کیا ہے؟ فہم شریعت اور تبلیغ شریعت میں اللہ کے رسول معصوم تھے. اللہ نے جو دین اللہ کے رسول کو دیا اور لوگوں کو اللہ کے رسول نے سکھلایا, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھنے میں اللہ کے رسول سے چوک ہو جائے, غلطی ہو جائے, اور لوگوں کو غلط دین سکھا دیں, یا لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کے رسول کوئی کوتاہی کر جائے. اس باب میں اللہ کے رسول معصوم تھے, اور پوری امت میں یہ مقام صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اس کے بعد کسی کو بھی یہ مقام حاصل نہیں, چاہے وہ کتنے ہی بڑے عالم دین کیوں نہ ہو, کتنے بڑے علامہ کیوں نہ ہو, کتنے ہی بڑے امام کیوں نہ ہو, یہ مقام اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. امت کے 2 سب سے بڑے عالم دین کا واقعہ سنیں. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف میں جہاد کروں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے, بہت سارے علماء نے اسے حسن کہا ہے, بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کی سند کے اندر کچھ ضعف ہے. کیا ہے وہ فرمان؟ کہ میرے بعد اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. اسی سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا علمی مقام ہے اس امت کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے. وہی عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ جاتے اور کہتے ہیں کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, صرف زکوٰۃ کا نہ انکار کیا ہے, تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے ساتھ آپ جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ امت کے 2 سب سے بڑے عالم آپس میں ایک مسئلے کو لے کر مناقشہ کر رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مناقشہ کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے میرے دل کو بھی, میرے سینوں کو بھی اسی طرح کھول دیا, اور حق میرے لیے بالکل واضح ہو گیا جیسے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو حق کے لیے کھول دیا تھا. مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر صدیق صحیح ہے, میں غلط موقف پر ہوں, اور فوراً میں نے اپنے موقف سے رجوع کیا اور ان کا ساتھ دیا اس جنگ میں. اب غور کریں
کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول یہ کہتے ہوں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے، اگر ان سے بھی کسی مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو اور کسی کو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے امت میں کہ اس سے کسی مسئلے کو سمجھنے میں غلطی نہ ہو؟ اگر اس کے باوجود کوئی اپنے امام کے کسی فتوے کو یہ سمجھے کہ ہمارے امام سے غلطی نہیں ہو سکتی، انہوں نے جو کہہ دیا حرف آخر ہے، اس کے سامنے لاکھ قرآن کی آیت پیش کی جائے، اللہ کے رسول کی حدیث بالکل واضح ہو جائے، ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے امام کا قول نہیں چھوڑ سکتا، گویا کہ وہ اللہ کے رسول کا جو مقام تھا معصوم ہونے کا اپنے امام کو دے رہا ہے اور اللہ کے رسول کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ کیا خیال ہے اگر کوئی اللہ کے رسول کے اس حق پر ڈاکہ ڈالے، اللہ کے رسول کی شفاعت حاصل ہوگی؟ جب پوچھا جائے گا تمہارے نبی کون تھے، آسانی سے جواب نکل جائے گا، حوض کوثر کا پانی آسانی سے مل جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ دین کی بنیاد ہے، اس بنیاد کو ڈھا کر آپ نجات پا جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا باب جس میں اللہ کے رسول کو ہمیں معصوم ماننا ہے، اللہ کے رسول کفر اور شرک سے معصوم تھے، نہ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول سے کبھی کفر و شرک کا صدور ہوا ہے، اور نبوت کے بعد تو تصور ہی نہیں کر سکتا کوئی مسلمان۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ سے معصوم تھے، نہ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول نے کبھی کوئی ایسا کام کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے رسول کی بارے میں اللہ کی گواہی ہے۔ یہ گناہ کبیرہ جانتے ہیں نا؟ کوئی بندہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں چوری کرتا ہو، شراب پیتا ہو، خواتین کو چھیڑتا ہو، تو کیا اس کے بارے میں کوئی یہ گواہی دے گا کہ یہ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے؟ ممکن ہے کوئی؟ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ علماء کرام نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ کے رسول گناہ کبیرہ سے معصوم تھے، اللہ کے رسول سے کبھی کسی گناہ کبیرہ کا صدور ممکن نہیں تھا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد۔ اور اللہ کے رسول کی پوری سیرت دیکھ لیں، اسی طرف پائیں گے آپ۔ چوتھی چیز، جھوٹ بولنے سے اللہ کے رسول معصوم تھے۔ بس ایک واقعہ بتاؤں، صفا پہاڑی پر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول پہاڑ کے اوپر ہے اور لوگ نیچے ہیں زمین کی سطح پر۔ اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر موجود ہے جو کسی بھی وقت تم پر حملہ ور ہو سکتے ہیں، تو صرف میرے بتانے کی وجہ سے مان لو گے یا نہیں مانو گے؟ بس اتنا بتاؤ۔ لوگوں نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک کذبا، آج تک کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ یہ گواہی کن کی طرف سے تھی؟ جو آگے اللہ کے رسول کے کٹر دشمن بننے والے ہیں ان کی طرف سے گواہی تھی۔ ما جربنا علیک کذبا، کبھی بھی ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، تو اللہ کے رسول اس سے معصوم تھے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے، کتنے حقوق بیان ہوئے؟ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، تبلیغ دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حق حق ادا کر دیا، ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کی۔ اور چوتھی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ چار چیزوں کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں، معصوم تھے۔ پانچواں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے۔ کیسی محبت؟ سب سے زیادہ ہماری محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے۔ مخلوقات میں سب سے محبت سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے، یہاں تک کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ۔ کیسے محبت کرنی ہے؟ صحابہ کرام کی سیرت دیکھیں، کیسے انہوں نے محبت کی تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر کیسے اپنے جانوں کی قربانی پیش کی۔ جنگ ختم ہوئی، جسم پر 70-80 نشانات، لیکن جب تک جسم میں جان رہی اللہ کے رسول تک ایک تیر پہنچنے نہیں دیا۔ حقیقی محبت اسے کہتے ہیں۔ حلوے پوری کھانا بڑا آسان ہے، تیر اور تلوار کھانا یہ مشکل ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی پیدائش کے دن حلوے پوری کھانا بھی محبت کی علامت ہوتی تو بڑا آسان طریقہ تھا یہ صحابہ کرام کے پاس، لیکن انہوں نے کیوں اپنایا نہیں؟ کیونکہ یہ طریقہ اللہ کے رسول سے محبت کے اظہار کا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اگر یہ بھی کوئی طریقہ ہوتا تو بڑا آسان تھا ان کے پاس۔ تو طریقہ محبت کیا ہونی چاہیے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا۔ اللہ کے رسول کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، یہ اللہ کے رسول کا ایک حق ہے۔
اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ نام آئے تو چومنے لگتے ہیں اور آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کا حق ادا کر دیا. نام سنا تو انگلی چوم لی اور آنکھ پر انگلی پھیر دی, حق ادا ہو گیا. یہ حق ادا ہو گیا؟ صحابہ کرام اسی طرح اللہ کے رسول کا نام سننے کے بعد کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کے رسول کا ایک عظیم حق, اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد چھٹا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے. یہ محبت سے اعلیٰ درجہ ہے. محبت میں انسان بسا اوقات بے تکلف ہو جاتا ہے, اور جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعظیم آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے. جس قدر محبت بڑھتی جاتی ہے, آپ دیکھیں بیوی کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے, اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے, جب ٹوٹ کر محبت کرنے لگتا ہے تو تعظیم ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے سب سے زیادہ, اور ساتھ میں اللہ کے رسول کی تعظیم بھی کرنی ہے. یہ تعظیم انتہائی اعلیٰ درجہ ہے. کیسے تعظیم کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ تو دیکھیں اللہ کے رسول کی تعظیم صحابہ کرام کے دلوں میں کس طرح تھی. کہتے ہیں ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ. یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی تعظیم ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے کہیں بڑے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پیدائش میری ان سے پہلے ہو گئی تھی, یہ کہنا بھی گوارا نہیں کہ عمر میں ان سے بڑا ہوں. کہتے ہیں وہ مجھ سے بڑے ہیں, البتہ پیدائش میری ان سے پہلے ہو گئی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں مسجد نبوی کے اندر دو لوگ اونچی آواز سے گفتگو کر رہے ہیں. دونوں کو بلا کر کہتے ہیں کہاں سے آپ لوگ؟ کہتے ہیں ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں بچ گئے, اگر مدینے کے ہوتے تو ایسی مار مارتا یہ مار یاد رہتی. اللہ کے رسول کی مسجد میں اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہو, ترفعان اصواتکم فی مسجد رسول اللہ. اتنا بھی صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی تعظیم میں خلل محسوس کرتے کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں اونچی آواز میں کوئی گفتگو کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے. تعظیم کے باب میں اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو تین طرح کے لوگ پائیں گے آپ. کچھ لوگ اس تعظیم میں مبالغہ کرتے ہیں, بلکہ غلو کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں, اور اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول کے بارے میں وہ عقیدہ رکھنے لگتے ہیں. بلکہ بسا اوقات بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول میں کوئی فرق ہی نہیں. ایک شعر بھی آپ نے بہت سنا ہوگا, وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر, نعوذ باللہ من ذالک. یہ کفری عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین کے درجے پر پہنچا دے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے ہی ملک کے بعض لوگوں کو, جب وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں, تھوڑا اگر موقع ملا, وہاں جو سیکورٹی کے اہلکار موجود ہیں, دعات رہتے ہیں, تھوڑا سا اگر موقع ملا, دیکھا کہ یہ لوگ غافل ہیں, فوراً سجدے کے لیے گر پڑتے ہیں اللہ کے رسول کی قبر کی طرف. کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی تعظیم کر رہے ہیں؟ شرک ہے یہ. اللہ کے رسول اس سے خوش ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی؟ اللہ رب العالمین کے حق میں ڈاکہ ڈال کر یہ تعظیم نہیں اللہ کے رسول کی, یہ توہین ہے حقیقت میں. اسی شخص سے ہم اگر کہیں کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول کے مقام تک پہنچاتے ہیں, راضی ہوگا وہ؟ اگر مومن ہوگا تو راضی نہیں ہوگا. تو کسی کو اس کے مقام سے اونچا اٹھا دینا اس کی حقیقی تعظیم نہیں ہوتی ہے. جس کا جو مقام ہے اسے وہ مقام دیا جائے. اللہ رب العالمین کے مقام تک اللہ کے رسول کو پہنچانا اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں ہے. اور اسی کے برعکس کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں. کیسے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ان کے سامنے پیش کی جائے, کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی صرف حجت ہے. جو قرآن کے اندر پائیں گے بس اسی کو ہم دین مانیں گے, اسے ہم شریعت مانیں گے. جہاں تک حدیث کی بات ہے تو اسے بس تاریخی حیثیت سے دیکھیں گے, پڑھیں گے, لیکن اسے شریعت کا درجہ نہیں دے سکتے, اسے دین نہیں مان سکتے. قرآن اور حدیث کے درمیان تفریق کر رہا.
اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایسے لوگوں کو منافق کہا ہے، یسدون عنک صدودا، کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب اللہ کے رسول کا نام آئے تو پیٹ پھیر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کا نام آئے قبول کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی باتوں کو قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی احادیث پر عمل نہیں کرتا یا اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ دین نہیں، یہ شریعت نہیں، یہ حجت نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر کے اندر ان کی تعداد معمولی نہیں ہے جو حدیث رسول کے بارے میں تعظیم نہیں کرتے بلکہ استخفاف کا پہلو اپناتے ہیں، کم از کم شک و شبہ داخل کرتے ہیں۔ جیسے کہ مولانا مودودی نے مسلک اعتدال کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، بہت سارے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو پڑھیں گے تو صحیح دین آپ کو نہیں ملے گا، آپ کے پاس جو دین پہنچے گا ایسے لوگوں کے واسطے سے وہ ڈپلیکیٹ دین ہوگا۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں؟ ایسے اعتراضات کرتے ہیں، جیسے غلام پرویز ایک مشہور منکر حدیث ہے، مولانا مودودی کے ان اعتراضات کو اپنے مجلے میں نشر کر کے کہتا کہ جو ہمارے اعتراضات تھے مولانا مودودی کے وہی اعتراضات ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کے اندر جو احادیث موجود ہے ان کے تعلق سے شبہات پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی غلو سے بہت زیادہ غلو کرنے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحیح بخاری کی تمام احادیث صحیح ہیں، حالانکہ امت کے تمام علماء کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے اور اس کی تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ اور مولانا مودودی کیا کہتے ہیں کہ غلو کرنے والا بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ مولانا عبد الرؤف جھنڈا نگری رحمہ اللہ کو، جنہوں نے مولانا مودودی کے اس باطل نظریے پر رد کرتے ہوئے مستقل کتاب لکھ ڈالی، اردو زبان میں کتاب موجود ہے نصرت الباری کے نام سے، ہمارے ایک دوست نے اس کا عربی میں بھی ترجمہ کیا، عرب دنیا تک بھی پہنچا دیا ہے، ڈاکٹر جمیل احمد ضمیر نے۔ اللہ جزائے خیر دے ان شیخین کو جو مولانا مودودی کے ان حفوات کا لوگوں کے سامنے جواب دیا اور آشکارا کیا ہے، لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ یہ باطل عقائد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا طریقہ سب سے اہم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دین اور شریعت مانا جائے۔ اللہ کے رسول کا یہ حق ہے، اگر کوئی اللہ کے رسول کی احادیث کو دین اور شریعت نہیں مانتا تو اللہ کے رسول کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر سے پانی اتنی آسانی سے میسر نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت جن کے ساتھ تھی ان کے ساتھ محبت رکھی جائے، اور جن کے ساتھ اللہ کے رسول کی نفرت تھی ان کے ساتھ ہماری دوستی نہ ہوتی۔ آج دیکھیں اللہ کے رسول کی محبت کن کے ساتھ تھی؟ آپ کے صحابہ اکرام کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اور بے شمار لوگ آج اہل سنت کے اندر ہمیں ایسے ملتے ہیں، خصوصاً ماہ محرم جیسے ہی آتا ہے ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں پر، ان صحابہ اکرام پر زبان درازی کرتے ہیں۔ یہ صرف ان پر زبان درازی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر انگلی اٹھانا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اور کوئی اللہ کے رسول کے حق پر ڈاکہ ڈالے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا معاملہ آخرت کے اندر نہایت سنگین رہنے والا۔ یہ چند حقوق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں ہمیں قدم قدم پر ادا کرنے ہیں، اور ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی تو ہم نہیں کر رہے، کسی حق پر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہے۔ اگر کہیں ہم سے لغزش ہو رہی ہے تو آج ہی ہمیں راہ راست کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال اور عقائد کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے ان بنیادی مسائل کو سیکھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی حالت پر اللہ رب العالمین ہماری وفات فرمائے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین، تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔